أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے. جی تو اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھنے والے ہیں قرآنی قاعدہ، اور قرآنی قاعدے کا سبق نمبر ہے 25، اور میں ہوں آپ کی ٹیچر مس شازیہ جی. چلیے جی، آج کا ہمارا عنوان ہے نون قطنی. ٹھیک ہے، نون قطنی کسے کہتے ہیں اور نون قطنی کو پڑھنے کا طریقہ بھی آج ہم سیکھیں گے. اوکے اسٹوڈنٹ، نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ حروف کے درمیان میں، دو لفظوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نون آتا ہے، اسے کہتے ہیں نون قطنی. جی اوکے اسٹوڈنٹ، اسے کہتے ہیں نون قطنی. جی تو یہ دیکھیں، قاعدہ نمبر 1 ہے، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو، یعنی کہ حمزہ اصلی جو حمزہ وصل ہو، اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو. ساکن مطلب جس کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے، اس کو کہتے ہیں ساکن ہو. تو تنوین کے نون کو، یہ جو تنوین 2 زبر 2 زیر ہوتی ہے نا اسٹوڈنٹ، اس کے جو 2 زبریں ہیں اس کو گرا کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے. یہ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے نا درمیان میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی جو ہماری ویڈیو آئی تھی اس میں میں نے بتایا تھا نا، حمزہ وصلی جب ہم دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو حمزہ جو وصلی ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی گر جاتا ہے. تو پھر وہاں پر وہ حمزہ وصلی جو تنوین کی جو زیر ہوتی ہے وہ چھوٹی سی نون لکھ دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نون قطنی. یہ دیکھیں، ان 2 لفظوں کے درمیان میں بھی اوپر ریڈ کلر کی ایک چھوٹی سی نون لکھی ہوئی ہے. یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، غور سے دیکھیں تو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نون قطنی. اور اس کے درمیان میں یہ جو ہے نا ہم الف ہے، الف کے نیچے اب ہم نے یہ دیکھیں 2 پیش ہیں، 2 پیشوں کی ایک پیش ہم نے اس کو دے دی ہے، اور یہ ہے حمزہ، یہ بن گیا پھر حمزہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا حمزہ وصلی. اسٹوڈنٹ یہ ہمارا جو گر جائے گا اور پھر نون قطنی درمیان میں آ کر وہ پڑھی جائے گی. اگر ہم وقف کریں گے تو وقف کرنے کے بعد ہم نے حمزہ وصلی کو نہیں گرانا، پھر ہم نے حمزہ کے ساتھ پڑھنی. اگر وقف نہیں کریں گے تو ہم نون قطنی کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس کا طریقہ کیا ہے اسٹوڈنٹ، یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. ہدایت نمبر 1 میں دیکھیے گا، نون قطنی جو ہوتی ہے نا آیت کی ابتدا میں کبھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، شروع میں، یعنی کہ آیت کی جو شروع ہوتی ہے نا، جو ابتدا ہوتی ہے، جس لفظ سے آیت شروع ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ ایسے، تو اسٹوڈنٹ اس کی ابتدا میں کہیں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بلکہ جو آیت شروع ہوتی ہے نا وہ حمزہ وصلی جو ہے حمزہ وصل سے شروع ہوگی اور اس کے درمیان میں آئے گی. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی حمزہ لکھی ہوئی ہے اور درمیان میں نون قطنی بھی لکھی ہوئی ہے. آپ اس کو اگر وقف کریں گے تو آپ اس کو پھر نون قطنی نہیں پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو نون قطنی پڑھیں گے، پھر حمزہ وصلی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ وصلی پھر یہ گر جاتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، یہ وقف کی صورت میں اگر وقف کریں گے تو ابناہو سے ابتدا کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر نبناہو. ٹھیک ہے، اسی کی آج ہم پریکٹس کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے اس کی ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو سمجھا دی. اب آتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف. یہ دیکھیں، اب سب سے پہلے یہ دیکھیں نون کے درمیان میں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریڈ کلر کے اوپر نون ہے، اور نون کے ساتھ یہ دیکھیں یہ الف لکھا ہوا ہے. یہ الف جو ہے اس کی جو یہ زیر ہے نا، یہ ہم نے حمزہ وصلی کو دے دی اگر ہم وقف کریں گے. ٹھیک ہے، وقف کرنے کی صورت میں ابناہو، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کو کیا پڑھیں، نبناہو. چلیے جی، اس کو اب ہم پڑھنا سٹارٹ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوح ابناہ، اگر ہم وقف کریں گے نوح، پھر
इब्नाहु, बा कलकला भी है, हमने यहाँ पे कलकला भी करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएं, ये देखें लूतिनिल मुरसलीन। अब यहाँ पे हमने वक्फ नहीं किया, अगर वक्फ करेंगे तो हम हमज़ा वस्ली के साथ इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। लूत, फिर क्या पढ़ेंगे, अब देखें, अब इसकी जो ज़ेर है, अब मैंने आपको बताया था कायदा कि लफ्ज़ जो लाम है उसके पीछे वाले हर्फ पर, ये देखें नून कुतनी आ गई, तो फिर आपने क्या पढ़ना है, इसको ज़बर देंगे, ठीक है। फिर हमने इसको ज़बर देनी है, अल मुरसलीन, ओके। अब नेक्स्ट आ जाएं, ये देखें खबीसती निजतुसत। अगर हम यहाँ पे वक्फ नहीं करेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे, नून कुतनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम हमज़ा वस्ली का इस्तेमाल करेंगे, खबीसाती, ठीक है। इजतुसत, ओके स्टूडेंट। इज, ये मैंने जीम कलकला है, इस वजह से मेरी आवाज़ जो है वो मखरी से लौट कर आई है। नेक्स्ट आ जाएं, ये देखिए क़दीरुनिल्लज़ी, अगर हम वक्फ करेंगे क़दीर। अब ये देखें, फिर वही कायदा जो मैंने आपको हमज़ा वस्ली का बताया था इससे पहली वीडियो में, अल्लज़ी। अब नीलाज़ी हम इसको, ये अल्लाज़ी, नून की जो इसकी ज़बर है ये हमने इसको इधर दे दी, ठीक है। अब हम ये देखें लाम के पीछे जो है हमने क्या लगाना है, हमेशा अल्लाज़ी, अल्लाती, अल्लाज़ीना, ओके। अगर हम इसको इल्लाज़ीना पढ़ेंगे, इल्लाज़ी पढ़ेंगे तो ये हमारा रोंग हो जाएगा, रोंग होगा तो हमारा मीनिंग्स जो है वो चेंज हो जाएगा। नून कुतनी के साथ पढ़ेंगे तो ज़ेर देकर पढ़ेंगे, अगर हमज़ा वस्ली के साथ पढ़ेंगे अल्लाज़ी, ओके। अदनीनिल्लज़ी, अदनीनिल्लती, ये देखिए अब हमने नून कुतनी के साथ पढ़ा है, अगर हम हमज़ा वस्ली के साथ पढ़ेंगे अदन अल्लती, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाएं, फितनतुन इंक़लबा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इख्फ़ा का गुना किया क्योंकि ये हमारा क़ाफ जो है हरूफ़ इख्फ़ा में से आता है, यहाँ पर हमने छुपा कर गुना किया है, ओके। फितनतु, अब आपने इसको वक्फ करना है तो ता को हमने हा की सूरत में वक्फ करना है, फिर हम हमज़ा वस्ली के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फितनतु इंक़लबा, ओके, फिर इस तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएं, अहदुनिल्लज़ी। अब हमने नून कुतनी के साथ पढ़ा है, अगर हम इसको हमज़ा वस्ली के साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अहद, अहद, ओके। अल्लाहु, अब देखें हमज़ा वस्ली के साथ ऊपर ज़बर आ गया क्योंकि लाम के बाद जो भी हमज़ा वस्ली के जो ऊपर है वो ज़बर आता है, ठीक है। अल्लाहु, इसलिए हमने इसकी लाम को भी अल्लाह की पुर कर दिया, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाएं, जमीआ। अब हमने इसको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, इसको हमने हमज़ा वस्ली ऊपर ज़बर देनी है क्योंकि नेक्स्ट हर्फ में आपका लाम आ गया, अल्लज़ी। अब हम अगर इसको नून कुतनी के साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जमीअनिल्लज़ी, ओके। कैसे पढ़ेंगे, जमीअनिल्लज़ी, ये नून कुतनी है हमारे पास, ओके स्टूडेंट। बस बिज़ीनतिनिल कवाकिब, ओके, ये हमने नून कुतनी के साथ पढ़ लिया। अब हम इसको हमज़ा वस्ली के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, बिज़ीना, ता को हा की सूरत में वक्फ कर दिया, ओके। फिर अल कवाकिबा, ये देखें अल इसलिए हमने इसको लगाया क्योंकि लाम आ गई, लाम के बाद जो भी लफ्ज़ आएगा वहाँ पर ज़बर लगेगी, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाएं, खैरुनि तमाइन्ना। कैसे पढ़ेंगे, खैरुनि तमाइन्ना, ओके। अब हमने इसको नून कुतनी के साथ पढ़ा है, अब हम इसको पढ़ेंगे हमज़ा वस्ली के साथ, खैर, ठीक है, इतमाअन्ना, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाए, मसलनिल कौम। अब हमने नून कुतनी के साथ पढ़ा है, अब हम इसको हमज़ा वस्ली के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, मसल, ठीक है, मसला। सॉरी स्टूडेंट, ये जो अलिफ मद्दा है इसको हमने अलिफ मद्दा को नहीं गिराना, जब हम वक्त की सूरत में भी इसको नहीं गिराएंगे, इसको पढ़ेंगे मसला। अगर हम अलिफ मद्दा ना होता, लाम होता तो हम फिर इसको पढ़ते वक्त की सूरत में मसल, ओके। फिर अब नेक्स्ट आ जाए, ये देखें नेक्स्ट भी ऐसे ही है, अल कौम।
القوم الذی، نیکسٹ کیا آئے گا؟ یہ یہاں پہ الذی بھی آ سکتا ہے، اللتی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پہ نون قطنی کو گرا دیا، حمزہ وصلی کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو زبر لگائیں گے کیونکہ نیکسٹ ورڈ میں پھر لام آ گیا، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ کو لام کی زیادہ پریکٹس کروائی گئی ہے. یہ آپ نے اپنی فنگر ٹپس پہ یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے. نون قطنی کے بعد نیکسٹ ورڈ میں لام آ گیا تو آپ نے حمزہ وصلی کو زبر دینی ہے، اوکے. مثلا نیل قوم الذین، اگر ہم نے اس کو نون قطنی کے ساتھ پڑھا، حمزہ وصلی کے ساتھ پڑھیں گے القوم، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آ جائیں ہمزۃ الذی، زی کو ہم نے اس لیے لمبا کیا ہے، یا مدہ ہے، یا ساکن ہے، اس کے پیچھے زیر ہے تو یہ یا مدہ کی علامت پائی ہے اس میں. تو ہمزہ، اگر ہم تا کو ہا کی صورت میں وقف کریں گے ہمزہ، پھر الذی، یہ دیکھیں نون کی زیر کو ہم نے گرا دیا، حمزہ وصلی کے اوپر ہم نے دے دی زبر. کیوں دی ہے زبر؟ کیونکہ نون کے نیچے تو زیر ہے تو ہم نے کیوں زبر دی ہے؟ اس وجہ سے دی ہے اسٹوڈنٹ کہ یہ نیکسٹ ورڈ میں آ گیا لام کے پیچھے آپ نے ہمیشہ زبر لگانی ہے حمزہ وصلی کو. نیکسٹ آ جائیں یومئذ مستقر، اب ہم نے نون قطنی کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے. یومئذ، ٹھیک ہے، یومئذ. اب نیکسٹ جو ہے اس کو ہم نے نون کو ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ لام آ گئی تو اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اگر ہم وقت کی صورت میں پڑھیں گے المستقر، المستقر، ٹھیک ہے. اس کے آگے نیکسٹ واو آتا ہے، اس وجہ سے مستقر میں پڑھ رہی تھی. تو ابھی میں نے آپ کو سکھانا ہے کہ را مشدد ہے، اس کو ہم نے وقف کی صورت میں را کو نہیں گرانا، آپ نے اس کو پوری شد جو ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ المستقر، ٹھیک ہے، المستقر، آپ نے اس کو را کو سختی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. اب نیکسٹ آ جائیں عزیرun ابن، ٹھیک ہے. عزیزو بھی آتا ہے قرآن پاک میں، عزیزو آتا ہے زیادہ، یہاں پہ لکھا ہوا عزیرun ابن، اوکے. ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر ہم نون قطنی کے ساتھ ہم نے ایسے پڑھا ہے. اور اگر ہم اس کو حمزہ وصلی کے ساتھ پڑھیں گے وقف کی صورت میں عزیر، پھر ابن، اوکے اسٹوڈنٹ. اور نیکسٹ آ جائیں زجاجتی، الزجاجہ، ٹھیک ہے، زجاجہ، الزجاجہ، اور ہم نے یہ وقف کی صورت میں پڑھا ہے. اور اگر ہم اس کو نون قطنی کے ساتھ پڑھیں گے زجاجتین الزجاجہ، اوکے اسٹوڈنٹ. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نون قطنی. ہم نے اگر حمزہ وصلی کے ساتھ پڑھنا ہے، وقف کی صورت میں پڑھنا ہے تو پھر ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے. اگر ہم نے وقف نہیں کرنا پھر ہم نے نون قطنی کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آج ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھی ہے اور اس کی پریکٹس بھی کی ہے. حمزہ وصل ہو، اس کے بعد آنے والا حرف جو ہے ساکن ہو اور تنوین کے نون کو اسٹوڈنٹ ایک چھوٹی سی زیر دی جاتی ہے کیونکہ یہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے، اوکے اسٹوڈنٹ. آج ہم نے اس کی پریکٹس بھی کر لی ہے. آئی ہوپ سو کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اسٹوڈنٹ. آپ نے اسی کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، کم سے کم آپ نے 10 ٹائم اس کو ریوائز کرنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.